المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخرتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار اور ساتھی ہیں. ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، غلط کام کرنے کو کہتے ہیں، الٹے مشورے دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. تو مفتاح للشر یہ شر کی چابی ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور خیر سے ہاتھ کو روکتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. یقیناً منافق ہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا اور کفار سے کہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور وہی ان کی جزا ہے، وہی ان کو کفایت کرے گی. اور اللہ نے ان پہ لعنت کی. اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہوں گے اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہے. کالذین من قبلکم تمہارے رنگ ڈھنگ بھی وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے. وہ تم سے زیادہ جسمانی طور پر طاقتور تھے اور مال اور اولاد بھی ان کی زیادہ تھی. فاستمتعوا بخلاقہم انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے جیسا کہ تم نے اپنے حصے کے مزے لوٹے. جیسا کہ فائدہ حاصل کیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، انہوں نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی وہی روش اختیار کی جو انہوں نے کی. ان کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے خسارہ پانے والے اعمال کس کے ہیں، کن کے اعمال نے ان کو نقصان دیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں جو کام انہوں نے کیے بس دنیا تک ہی رہ گئے. وہم یحسبون اور وہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. جو بھی کیا دنیا کے لیے، پھر دنیا کو راضی کرنے کے لیے، نفس کو راضی کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے. اور ایسے ان کے اعمال تھے کسراب بقیعۃ کہ نیکیوں کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پل میں اڑا دیے کیونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا. علم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد اور سمود. قوم نوح طوفان میں غرق ہو گئی، قوم عاد ہوا سے ہلاک ہوئے اور سمود آسمانی چیخ سے. وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹائی جانے والی بستیاں.
اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، قطعی دلائل لے کر آئے، پھر اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرے بلکہ وہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے رہے، گناہوں کی وجہ سے ان پہ شامت آئی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مغلاقا للشر، شر کا تالا ہیں، اور مفتاحا للخیر، خیر کی چابی ہیں۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف حیثیتوں سے حکم دیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرے۔ تو کہا کہ تم بہترین امت ہو، تو امت کو حکم دیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم ایمبیسیڈر ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ پھر حکومت کو حکم دیا گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ حکومت نے کیا کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور انہوں نے یہی نصیحت کی کہ وانہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصاب۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا خذ العفو وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیتے رہیے۔ اور پھر کہا کہ جماعت ہو تو جماعت نے کیا کرنا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، اگر نہیں تو زبان سے، اور اگر نہیں تو کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھے۔ تو یہ نہی عن المنکر عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب تھیوری ہمیں پتہ چل گئی، اب اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بڑی حکمت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں کسی کو یکدم سے ایسا کوئی حکم دے دیں، یا بچہ بیچارہ اچانک سے اس پہ کوئی حکم لاگو کر دیں، تو ایسا نہیں کرنا، بہت حکمت سے والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کرنی ہے، ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بہترین داعی بنائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، لیکن بہت ہی اسٹریٹجی سے، بہت ہی خوبصورتی سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو والمتحابین فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، کہ ہماری سوچیں اور ہماری صفات ایک جیسی ہو جائے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اب ان کی جزا کیا ہوگی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا کہ ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ رہنے کی جگہ ہوں گی، پاکیزہ گھر ہوں گے جو ایور گرین ہوں گے۔ اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا انجام ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کلمۃ الکفر کہا، کفر کی بات کی، انہوں نے بس زبانی کی، مذاق اڑایا۔ یہ جلاس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کچھ گستاخی کی، اور عامر بن قیس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا جو کر نہیں سکے۔ تو آپ کے ساتھ دو صحابہ تھے، حضرت حذیفہ اور عمار بن یاسر۔ انہوں نے کہا کہ تبوک سے واپسی پر جب آپ گھاٹی سے گزریں گے تو اوپر سے انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ پتھر پھینکیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ بہت موقعوں پر انہوں نے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ وَمَا نَقَمُوا، اور سارا غصہ ان کا اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، یعنی آپ کی وجہ سے ان پہ فضل نازل ہوا، فضل ان کو حاصل ہوا مسلمانوں کو۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں منافقین تو ان کے حق میں بہتر ہوگی۔ تو بہرحال جلاس نے جو باتیں کہی تھیں تو انہوں نے توبہ کر لی، اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کے رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا، پیٹھ موڑی اور اعراض کیا۔ تو یہ سالبہ ایک شخص تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ بہت دولت دے۔ تو اللہ کرے دولت بھی وہ ہو جو برکتوں والی ہو، کہ اللہ سے تعلق بنا رہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی دعا نہ کراؤ۔ بہرحال اس نے اصرار کیا، آپ نے دعا کی۔ اب اس کے پاس اتنی بکریاں ہو گئیں کہ پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا، پھر 2 پڑھنے لگا، پھر آہستہ 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 صرف نماز جمعہ کے لیے آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنا بندہ بھیجا کہ تم زکوٰۃ دو، تو کہنے لگا ما ہذہ الا اخت الجزیہ، یہ تو ٹیکس ہے، میں کیوں دوں؟ تو بہرحال آپ نے اس کے لیے بد دعا کی، وہ بہرحال وہ دور چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں اس نے زکوٰۃ بھیجی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی تو ہم بھی نہیں لیتے۔ تو اللہ کرے کہ وہی دولت مال ایسا ہو جو برکتوں والا ہو، اللہ سے تعلق بنانے والا ہو، جنت کے خریدار بنے، دنیا میں بھی عیش کریں اور جنت بھی اپنی کما کے جائیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کی اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے مخفی راز اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ پوری طرح غیب سے باخبر ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ جو عیب چینی کرتے ہیں برضا اور رغبت دینے والے ایمان والوں کے صدقات کے بارے میں، اور جن کے پاس سوائے محنت کے کچھ نہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب حضرت ابو عقیل پوری رات انہوں نے مزدوری کی اور تھوڑی سی کھجوریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیں، تو آپ نے پورے مال پر ان کو بکھیر دیا۔ تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ یہ روم فتح کرنے جا رہے ہیں ان چند مٹھی بھر کھجوروں کے عوض۔ تو بہرحال اس طرح کا، اور حضرت عثمان نے بہت مال دیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ریاکار ہیں۔ تو یہ منافق کا رویہ کہ ہر حال میں وہ تنگ کرے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان منافقین کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں، یعنی کثرت سے بخشش مانگیں، ہرگز اللہ ان کو معاف نہ کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ ہدایت جو ایمان تک پہنچاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا حضرت عبداللہ، وہ پکے مومن تھے، وہ آئے اور کہنے لگے میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو بہرحال آپ چلے گئے، آپ نے اپنا کرتا اتار کر اس کو دیا، تو اس نے وہ کفن کے طور پہ پہنایا۔ پھر آپ نے اس پہ نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ رئیس المنافقین ہے۔ بہرحال آپ نے اپنا تھوک بھی اس پہ ڈالا، لیکن اللہ نے اس پہ فرما دیا کہ آپ ان منافقین کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں جتنا بھی آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کو فائدہ نہ ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ فرح المخلفون، پیچھے چھوڑ دیے گئے، جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تھے وہ خوش ہو گئے اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اور انہوں نے کہا ایک دوسرے کو گرمی میں مت نکلو، کہہ دو کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھ رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال مزید جلایا گیا، پھر سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال مزید جلایا گیا، تو اب وہ کالی سیاہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے، تو گرمی کی شدت کا انہوں نے بہانہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، بدلہ ہے اس کا جو کمائی انہوں نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا قلیل، دنیا تو بہت چھوٹی ہے، چند روزہ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا فِي مَا شَاءُوا، جتنا چاہو ہنس لو۔ فَإِذَا انقطعت الدنیا، جب دنیا ختم ہوگی، وَصَارُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، فَلْيَسْتَأْنِفُوا الْبُكَّى، تو ایسا رونا شروع ہوگا، لا ينقطع ابدا، جو کبھی ختم نہ ہوگا۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو وہاں بھی ہنسنے والا بنائے کہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مسکرا رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرایا کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ ہنستے بھی تھے۔ فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے لیے رونا خوش قسمتی ہے اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کا تنہائی میں اس نے ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفیال تھے، تو اللہ کرے وہ قطرے ہمارے آنسوؤں کے وہ ایسے موتی بن جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اے نبی آپ کو اللہ واپس لے جائے ان کے گروہ کے پاس، ان کے درمیان، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگے، آئندہ جنگ کے لیے اگر یہ منافقین اجازت مانگے تو کہہ دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور اب میرے ساتھ ہو کر تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ انکم رضیتم بالقعود، تم نے پہلی بار میں بیٹھ رہنا پسند کیا، اب تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ولا تصلی علی احد منہم، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کریں منافقین کی۔ ولا تقم علی قبری، اور ان کی قبر پہ آپ کھڑے بھی مت ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ یہ نافرمان تھے۔ اور نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں سزا دے اور نکلیں اس حال میں ان کی جانیں کہ یہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو یہ دولت والے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ردو، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ گھر بیٹھنے والیوں میں ہو جائیں اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنات کو تیار کیا، بہتی ہیں ان کے نیچے سے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سوداگری اللہ سے کی کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے بہانہ بنانے والے بدو کہ ان کو اجازت دی جائے، اور وہ بیٹھ گئے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹا عہد کیا تھا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کو ان میں سے جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا، ان کی بھی شامت آئے گی۔ نہیں ہے حرج کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو شرکت جہاد کے لیے نہیں پاتے کچھ کہ وہ جہاد میں شریک ہو چکے ہیں، ان پہ کوئی الزام، کوئی ملامت نہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ احسان کرنے والوں پر بھی کوئی حرج نہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں یا معذور تھے، وہ تڑپ رہے تھے، وہ رو رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، تو اللہ نے فرمایا ان پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی سواری نہیں پاتے، یا کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چل سکے، تو کمزور، بیماروں اور فقیروں پر کوئی ملامت نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جنہوں نے خود آ کر درخواست کی کہ آپ ان کو سواریاں پہنچائیں۔ آپ نے کہا کہ میں نہیں پاتا جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں۔ وہ پلٹے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اس غم سے کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں سواریاں دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ تو دیکھیں اللہ نے جذبوں کو دیکھنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال بعد میں حضرت عثمان اور کچھ اور صحابہ نے آپ کو سواریاں دی، تو پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کو دی۔ انما السبیل علی الذین، الزام تو ان لوگوں پہ ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں۔ ردو، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اس لیے کہ یہ اب کچھ نہیں جانتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کو دنیا کی ہر کامیابی، ہر نعمت، عزتیں، صحت، نیکی کی توفیق
اولاد کی خوشیاں اللہ ہمیں سب چاہیے اللہ، اور آخرت کی بھی ہر نعمت چاہیے اللہ، تیری رضا بھی چاہیے اللہ، جنت بھی چاہیے اللہ، حساب کتاب بھی آسان چاہیے اللہ، ہم اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اللہ ہم سب کے لیے مانگتی ہیں اللہ۔ بہت بڑا کشکول لے کر بیٹھتی ہیں کہ تو مالک الملک ہے اور اللہ تو عطا کر سکتا ہے اللہ، ہم سب کے سینے اللہ ہماری اولاد کے ساتھ ٹھنڈے کر دے کہ اللہ ہم ان کی خوشیاں دیکھ دیکھ کر اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں اللہ، ہمارے بچوں کو اللہ نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما، ان کو صدقہ جاریہ بھی بنا اور دنیا آخرت کی ہر خوشی ان کا مقدر کر دے اور دنیا آخرت کے ہر شر سے اللہ ان کو بچا لے اللہ۔ یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، یہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں اللہ، یہ گھڑیاں پھسلتی جا رہی ہیں ریت کی طرح اللہ، اگر نہیں مانگ سکے اللہ، تجھے اپنا نہیں بنا سکے اللہ، تجھ کو راضی نہیں کر سکے تو ہم بد نصیب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو ان گھڑیوں کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو اللہ، ایسا نہ ہو کہ یہ گھڑیاں ہم سے چلی جائیں اللہ، یہ موتی ہم سے بکھر جائیں اور اللہ ہم اپنی مغفرت نہیں کرا سکے اللہ۔ اس رمضان المبارک کے اللہ، اس خوبصورت مہینے کے برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مستفید کر دے اور اللہ اس کے موتی اللہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے اللہ۔ ہم نے جو مانگا اللہ تو ہماری اللہ گندی زبانوں کو اللہ، بےہودہ وجود کو اللہ، سیاہ کار ہماری روحوں کو نہ دیکھ اللہ، تو اپنی عطاؤں کو دیکھ کے اللہ تیری عطا مسلسل اللہ برس رہی ہے اللہ، ہمیں اپنی عطاؤں سے فیض یاب کر دے اللہ، پوری اپنی خلق پہ اللہ رحم کا فیصلہ فرما دے، رحمتوں کا فیصلہ فرما دے اللہ، اس وبا کو ختم کر دے اللہ، کن کہہ کر فیکون کر دے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا